بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کہانیوں کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ایک کتاب، ایک کہانی، مختصر کہانی، سبق آموز کہانی۔ آئیے آج کی اس بہترین اور خوبصورت کہانی کو پڑھتے ہیں۔ یہ اس کڑی کی، اس سلسلے کی 5ویں کتاب ہے۔ کتاب کا نام ہے انہا زہرۃ واحدۃ۔ ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ زہرۃ جمع ازہار، اس کا معنی ہوتا ہے پھول۔ زہرۃ واحدۃ، انہا، اس میں جو دیکھ رہے ہیں ہا، یہ انہا کا اسم ہے، اور زہرۃ واحدۃ یہ موصوف صفت مل کر کے خبر ہے۔ معنی کیا کریں گے؟ یہ ایک ہی پھول ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہی پھول ہے۔ انہا جو شروع میں ہے، اس طرح کا تاکید کے لیے ہے۔ اس طرح کا جملہ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب زور دینا ہو کہ صرف ایک ہی پھول، تب اس طرح کا جملہ استعمال کرتے ہیں۔ انہا زہرۃ واحدۃ، یہ ایک ہی پھول ہے۔ آگے دیکھیے، حل فصل الربیع فاخذت العصافیر تغرد على اغصان الاشجار۔ حل یحل حلولا، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، نازل ہونا، آنا۔ فصل الربیع موسم بہار، ٹھیک ہے۔ حل فصل الربیع موسم بہار آیا، بہار کا موسم آیا۔ فاخذت العصافیر تغرد، اخذ افعال شروع میں سے ہے، اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ فاخذت العصافیر تغرد، عصفور کی جمع ہے عصافیر، گوریا، اور غرد یغرد تغرید باب تفعیل سے اس کا مطلب ہوتا ہے چہچہانا۔ علی اغصان الاشجار، غصن کی جمع ہے اغصان، ٹہنیاں، اور شجر کی جمع ہے اشجار، پیڑ پودے، درخت۔ وتغنی الحانا رائعۃ، غنا یغنی تغنیہ باب تفعیل سے، ٹھیک ہے۔ باب تفعیل سے جب لام کلمہ میں حرف علت میں سے کوئی حرف ہو تو تفعلتن کے وزن پر اس کا مصدر آتا ہے، تو غنا یغنی تغنیہ۔ الحانا رائعۃ، دلکش نغمے، بہترین نغمے، عمدہ دھن۔ معنی دیکھیے، فاخذت العصافیر تغرد، تو گورئیے چہچہانے لگے۔ فاخذت العصافیر تغرد، تو گورئیے چہچہانے لگے، علی اغصان الاشجار، درختوں کی ٹہنیوں پر، ڈالیوں پر۔ وتغنی الحانا رائعۃ، اور شاندار نغمے، الحانا رائعۃ، لحن کی جمع ہے الحان، نغمہ، ترنم، ٹھیک ہے۔ یہ الحان جمع ہے، واحد ہے اللحن، جمع الحان، نغمہ، ترنم، وہ مخصوص آواز جو موسیقی میں نکالی جاتی ہے۔ وتغنی الحانا رائعۃ، اور شاندار نغمے گانے لگے۔ وامتلأت الغابۃ، امتلأ یمتلئ امتلاء، اس کا مطلب ہوتا ہے بھر جانا۔ ملأ یملأ ملن کا معنی ہوگا بھرنا۔ غابۃ جمع غابات، جنگل، بالازہار الجمیلۃ، خوبصورت پھولوں سے۔ زہرۃن کی جمع ہے ازہار، الجمیلہ اس کی صفت ہے۔ والفراشات الملونہ، ٹھیک ہے۔ فراشتن کی جمع ہے فراشات، فراشتن یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تتلی کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ کے معنی بھی دیے ہوئے ہیں، ربیع موسم بہار، یغرد چہچہانا، شجرتن، غابتن، زہرتن، ٹھیک ہے، غصن، فراشتن۔ تو فراشتن کی جمع ہے فراشات، تتلیاں۔ الملونہ، الملون کو بولتے ہیں رنگین کو، ٹھیک ہے، رنگ برنگے، رنگین۔ معنی کیا ہو جائے گا؟ وامتلأت الغابۃ، اور جنگل بھر گیا، بالازہار الجمیلۃ، خوبصورت پھولوں سے، والفراشات الملونۃ، اور رنگ برنگے تتلیوں سے، ٹھیک ہے، رنگ برنگے تتلیوں سے۔ وامتلأت الغابۃ بالازہار الجمیلۃ والفراشات الملونۃ، جنگل خوبصورت پھولوں سے اور رنگ برنگے تتلیوں سے بھر گیا۔ چلیے اگلے والے صفحے کو دیکھتے ہیں۔ خرجت جمیع الحیوانات من بیوتها بعد نوم طویل واستمتعت بدفء الشمس من جدید۔ خرج یخرج، خروج نکلنا، جمیع الحیوانات، یہاں پہ دیکھیے اصل جو فاعل ہے وہ الحیوانات ہے، الحیوانات حیوان کی جمع ہے، یہ اصل فاعل ہے، اور جمی جو ہے یہ اصل فاعل نہیں ہے، یہ بس مضاف ہے، اور اس کی طرف حیوانات کی طرف مضاف ہو رہا ہے، جس کو انگریزی میں ڈمی فاعل بولتے ہیں نا، ویسے ہی اس کو سمجھیے، اصل فاعل الحیوانات ہے، اسی کے حساب سے خرجت کو لایا گیا ہے۔ جمیع الحیوانات یعنی تمام کے تمام جانور، من بیوتها، بیت ان کی جمع ہے بیوت، گھر، بعد نوم طویل، لمبی نیند کے بعد، استمتع، استمتع بالشیء،
بدفع الشمس ہے نا، استمتع، استمتع مطلب ہوتا ہے استمتع بالشیء، کسی چیز سے لطف اٹھانا، اور دفع الشمس بولتے ہیں سورج کی گرمی، سورج کی گرمی، من جدید نئے سرے سے، السر نو ایک بار پھر۔ ترجمہ دیکھیے، خرجت جمیع الحیوانات من بیوتہا، تمام جانور اپنے گھروں سے نکل گئے، بعد نوم طویل، لمبی نیند کے بعد، ٹھیک ہے، تمام جانور من بیوتہا اپنے گھروں سے نکل گئے، بعد نوم طویل، لمبی نیند کے بعد، واستمتعت بدفع الشمس من جدید، اور نئے سرے سے یا ایک بار پھر سورج کی گرمی سے لطف اندوز ہوئے، لطف اٹھایا، ٹھیک ہے، واستمتعت بدفع الشمس من جدید، جانوروں نے ایک بار پھر سورج کی گرمی سے کیا کیا، فائدہ اٹھایا، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر استمتاعت کے اندر جو ضمیر ہے وہ حیوانات کی طرف لوٹے گی، اور جانوروں نے ایک بار پھر، من جدید کا السر نو، ایک بار پھر سورج کی گرمی سے لطف اٹھایا۔ کانت الازہار الملونۃ تملأ الغابۃ، ازہار الملونہ رنگ برنگے پھول، ملا یملأ ملن کا معنی ہوتا ہے بھرنا، کانت الازہار الملونۃ تملأ الغابۃ، معنی کیا ہو جائے گا، رنگ برنگے پھول جنگل کو بھر رہے تھے، کانت الازہار الملونۃ تملأ الغابۃ، رنگ برنگے پھول جنگل کو بھر رہے تھے، یعنی رنگ برنگے پھولوں سے جنگل بھرا ہوا تھا۔ ہنا زہرۃ حمراء، یہاں پر لال پھول، زہرۃ حمراء لال پھول، وہناک اور وہاں پر زہرۃ بیضاء سفید پھول، والوان کثیرۃ زاہیۃ اور بہت سے دلکش رنگ، والوان کثیرۃ زاہیۃ، الوان لون کی جمع ہے، والوان کثیرۃ اور بہت سارے رنگ، زاہیۃ دلکش چمکدار، ٹھیک ہے، والوان کثیرۃ زاہیۃ اور بہت سے دلکش رنگ، تملأ النفس حبا لہا، ملا یملأ ملن من بھرنا، نفس مطلب دل یہاں پہ کر سکتے ہیں، حبا لہا، حبا محبت، لہا اس کی، یعنی دل کو بھر دیتی تھی، تملأ النفس حبا لہا، دل کو بھر دیتی تھی یا نفس کو لبریز کر دیتی تھی، حبا لہا اس کی محبت، یعنی ان پھولوں کی محبت، تملأ النفس حبا لہا، ان کی محبت، پھولوں کی محبت سے دل کیا ہو جاتے تھے، بھر جاتے تھے، دل کو بھر دیتی تھی ان کی محبت، لہا میں جو ضمیر ہے یعنی ان پھولوں کے لیے جو محبت تھی وہ نفس کو بھر دیتی تھی، نفس کو لبریز کر دیتی تھی، ٹھیک ہے، تملأ النفس حبا لہا، دل کے اندر ان پھولوں کی محبت کو بھر رہی تھی، جو پھول تھے وہ پھولوں کی محبت کو دل کے اندر ڈال رہے تھے، یہاں معنی بھی دیا ہوا نیچے، حمراء بیضاء۔ وَكَانَتِ النَّحْلَاتُ تَخْرُجُ كُلَّ يَوْمٍ مُنذُ الصَّبَاحِ الْبَاكِرِ لِتَجْمَعَ الرَّحِيقَ مِنَ الْأَزْهَارِ فَتَصْنَعُ مِنْهُ عَسَلًا لَذِيذًا، نحلتن کی جمع ہے نحلات، شہد کی مکھی، خرج یخرج خروج نکلنا، کل یومن روزانہ، منذ الصباح الباکر صبح تڑکے، الصباح الباکر صبح تڑکے، وکانت النحلات تخرج کل یوم منذ الصباح الباکر، اور شہد کی مکھیاں روزانہ صبح سویرے نکلتی تھی، یعنی کانت النحلات تخرج، اتنے کا معنی کیا کریں گے، شہد کی مکھیاں نکلتی تھی، نکلا کرتی تھی، کل یومن روزانہ، منذ الصباح الباکر صبح تڑکے، صبح سویرے، کس لیے، لتجمع الرحیق، تاکہ وہ رس کو جمع کریں، رحیق رس کو بولتے ہیں، لتجمع الرحیق، تاکہ وہ رس کو جمع کریں، من الازہار پھولوں سے، فتصنع پس وہ بنائے، منہ اس رس سے،
عسلاً لذیذاً مزیدار شہد، عسلاً شہد، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں نیچے معنی عسلن کا معنی شہد، اور نحلتن واحد ہے شہد کی مکھی، یہاں پہ جمع ہے نحلات، عسلاً لذیذاً پس وہ اس سے یعنی اس رس سے عسلاً لذیذاً مزیدار شہد تیار کریں، مزیدار شہد بنائیں۔ وفی الغابۃ اور جنگل کے اندر کانت جمیع الحیوانات تحب العسل، کانت جمیع الحیوانات تمام جانور تحب العسل شہد کو پسند کیا کرتے تھے، وفی الغابۃ اور جنگل کے اندر کانت جمیع الحیوانات تحب تمام جانور پسند کیا کرتے تھے العسل شہد کو، ٹھیک ہے سمجھ میں آیا؟ تمام جانور شہد کو پسند کیا کرتے تھے۔ وتصطف صباح كل يوم امام خلیۃ النحل لتأخذ العسل، استفا کا مطلب ہوتا ہے لائن سے لگنا، لائن لگانا، سب بستہ ہونا۔ وتصطف صباح کل یوم روزانہ صبح، صباح کل یوم کا معنی روزانہ صبح، تصطف لائن لگا لیا کرتے تھے امام خلیۃ النحل، امامہ مطلب آگے، اور خلیۃ النحل شہد کی مکھیوں کا چھتا، تو معنی کیا کریں گے؟ شہد کی مکھیوں کے چھتے کے آگے، امام خلیۃ النحل شہد کی مکھیوں کے چھتے کے آگے، مضاف در مضاف ہے۔ وتصطف صباح کل یوم امام خلیۃ النحل شہد کی مکھیوں کے چھتے کے آگے روزانہ صبح وہ لائن لگا لیا کرتے تھے لتأخذ العسل تاکہ وہ شہد کو لے سکیں، ٹھیک ہے، لتأخذ لام کے لتأخذ تاکہ وہ لے سکیں، اخذ یاخذ اخذن معنی لینا، لتأخذ تاکہ وہ لے سکیں العسل شہد کو، یا اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں شہد کو لینے کے لیے، شہد کو لینے کے لیے۔ وفی صباح احد الایام حضرت الحیوانات کعادتها لتأخذ العسل، وفی صباح احد الایام ایک دن صبح، اس پورے کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک دن صبح، وفی صباح احد الایام دنوں میں سے ایک دن کی صبح میں، لفظی ترجمہ کریں تو ایسا ہوگا دنوں میں سے ایک دن کی صبح میں، یعنی ایک دن صبح، حضرت الحیوانات جانور حاضر ہوئے، کعادتہا اپنی عادت کی طرح جیسے ان کی عادت لگی ہوئی تھی، حضرت الحیوانات جانور حاضر ہوئے، کعادتہا اپنی عادت کے مطابق، لتأخذ العسل شہد لینے کے لیے، لتأخذ العسل یا تاکہ وہ شہد کو لیں، ولکنہا حزینت لیکن وہ جانور غمگین ہو گئے، کثیراً بہت زیادہ، حزینہ یحزن باب سمیع اسموں سے غمگین ہونا، ولکنہا حزینت کثیراً لیکن یہ جانور بہت زیادہ غمگین ہو گئے، لأنہا لم تجد عسلا کیونکہ انہوں نے نہیں پایا، لأنہا کیونکہ انہوں نے، لم تجد نہیں پایا، عسلا شہد کو، ٹھیک ہے، یعنی حیوانات جو جمع ہے نا اس کے لیے ہیا کی ضمیر لوٹائیں گے، لم تجد کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں ہیا کی ضمیر ہے، حزینت کے اندر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے واحد مؤنث کے لیے، تو مؤنث تو بن جاتا ہے لیکن جو غیر ذوی العقول ہیں ان کے لیے مؤنث فعل کا استعمال کریں گے، یعنی واحد مؤنث کے حکم میں وہ ہو جاتا ہے، اس لیے لأنہا لم تجد میں ہیا کی ضمیر ہے جو ان جانوروں کی طرف لوٹ رہی ہے، لأنہا لم تجد عسلا کیونکہ انہوں نے شہد کو نہیں پایا کیونکہ انہیں شہد نہیں ملا اس لیے غمگین ہو گئے، ولکنہا حزینت کثیراً لیکن وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، لأنہا لم تجد کیونکہ انہوں نے نہیں پایا عسلا شہد، فتساءلت لماذا لا یوجد عسل تساءل مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے پوچھنا، ایک دوسرے سے سوال کرنا، تو انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا لماذا لا یوجد عسل کیوں شہد نہیں پایا جا رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، لماذا لا یوجد، یوجد وجدہ سے مجہول کا صیغہ ہے، لماذا لا یوجد عسل شہد کیوں نہیں پایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیے
کیا ہے؟ تقدمت نحلۃ نشیطۃ من الحیوانات واخبرتها ان اختفاء الازهار من الغابة هو السبب في عدم وجود العسل لان النحل يحتاج الى الازهار في صنع العسل۔ تقدمہ یتقدم تقدما اس کا مطلب ہوتا ہے آگے بڑھنا، ٹھیک ہے؟ تقدمہ کا معنی آگے بڑھنا، تقدم فلان آگے بڑھنا، آگے ہونا۔ نحلۃ نشیطۃ، نشیط کا معنی چست یا جوان، ٹھیک ہے؟ محنتی بھی اس کا معنی کرتے ہیں۔ تو تقدمت نحلۃ نشیطۃ من الحیوانات، ایک محنتی مکھی جانوروں کے آگے بڑھی، جانوروں سے آگے بڑھی۔ تقدمت نحلۃ نشیطۃ من الحیوانات، ایک محنتی مکھی آگے بڑھی من الحیوانات، جانوروں میں سے یا جانوروں کے آگے بڑھی۔ بہت سارے جانور دیکھیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں سب، تو انہی میں سے شہد کی مکھی آگے بڑھی۔ تقدمت نحلۃ نشیطۃ من الحیوانات، محنتی مکھی میں ایک محنتی مکھی جانوروں کے آگے بڑھی، جانوروں سے آگے آئی نکل کر کے۔ وَأَخْبَرَتْهَا، ٹھیک ہے؟ ایک محنتی مکھی جانوروں میں سے ایک محنتی مکھی آگے بڑھی، وَأَخْبَرَتْهَا، اور اس نے ان جانوروں کو خبر دیا۔ وَأَخْبَرَتْهَا، اس مکھی نے، اخبرت کے اندر جو ضمیر ہے وہ نحلہ کی طرف لوٹائیں گے، اور اس مکھی نے ان جانوروں کو بتایا ان اختفاء الازہار من الغابۃ، اختفاء یختفی، اختفاء مطلب غائب ہونا، یہاں مصدر ہے۔ کیا بتایا؟ ان اختفاء الازہار من الغابۃ، جنگل سے پھولوں کا غائب ہونا، ہوا السبب، یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے۔ وَأَخْبَرَتْهَا، اس محنتی مکھی نے ان جانوروں کو بتایا ان اختفاء الازہار من الغابۃ، کہ جنگل سے پھولوں کا غائب ہونا، ہوا السبب، یہی سبب ہے، یہی وجہ ہے، فی عدم وجود العسل، شہد کے عدم وجود کا، شہد کے نہ پائے جانے کا، ٹھیک ہے؟ ہوا السبب، یہی سبب ہے، فی عدم وجود العسل، شہد کے نہ پائے جانے کے سلسلے میں۔ لأن النحل، کیونکہ شہد کی مکھی، یحتاج، اسے ضرورت پڑتی ہے، الی الازہار، پھولوں کی، احتاج الی الشیء، کسی چیز کی ضرورت محسوس کرنا، محتاج ہونا۔ لأن النحل، کیونکہ شہد کی مکھی، یحتاج الی الازہار، اسے پھولوں کی ضرورت پڑتی ہے، فی صنع العسل، شہد کو بنانے میں۔ صنع مصدر ہے، صنع یصنع صنعا و صنعا، بنانا، فی صنع العسل، شہد کو بنانے میں۔ دار حدیث طویل بین الحیوانات واتفقت فیما بینہا علی معرفت سر اختفاء الازہار من الغابۃ وقررت ان یکون الکلب حارسا علی الازہار لیعرف من الذی یقطفها۔ دار حدیث طویل بین الحیوانات، دار یدور دورا و دورانا، اس کا مطلب ہوتا ہے گھومنا، چکر لگانا۔ جب حدیث کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بات چیت جاری ہونا، گفتگو کا ہونا، ٹھیک ہے؟ تبادلہ خیال ہونا۔ تو اس کا معنی کیا کریں گے؟ دار حدیث طویل بین الحیوانات، جانوروں کے درمیان ایک لمبی گفتگو چلی، جانوروں کے درمیان ایک لمبی بات چیت چلی۔ واتفقت، اتفق اتفق و متفق ہو جانا، واتفقت فیما بینہا، فیما بینہا، واتفقت، اور انہوں نے اتفاق کیا، ان جانوروں نے اتفاق کیا، فیما، ان چیزوں میں، بینہا، جو ان کے درمیان تھی۔ تو فیما بینہا کا کیا معنی کریں گے؟ آپس میں۔ واتفقت فیما بینہا، اور ان جانوروں نے آپس میں اتفاق کیا، کس بات پر؟ علی معرفت، جاننے پر، سر، راز کو، سر جمع اسرار، راز، اختفاء الازہار، پھولوں کے غائب ہونے کا، من الغابت، جنگل سے۔ اب اس کا ترجمہ الٹے سائڈ سے کر دیں گے، کیسے؟ اور جانوروں نے اتفاق کیا جنگل سے پھولوں کے غائب ہونے کے راز کو جاننے پر، کہ اس کا راز کیا ہے معلوم کیا جائے۔ ان جانوروں نے آپس میں اس بات پر اتفاق کیا کہ جنگل سے پھولوں کے غائب ہونے کا
راز معلوم کیا جائے کیا راز ہے اس کا، ٹھیک ہے. واتفقت فیما بینہا، اور ان جانوروں نے آپس میں اتفاق کیا کس چیز پر؟ اعلی معرفت سر اختفاء الازہار من الغابت، جنگل سے پھولوں کے غائب ہونے کے راز کو معلوم کرنے پر، جاننے پر. وقررت، قرر مطلب طے کرنا، وقررت اور ان جانوروں نے طے کر لیا، فیصلہ کر لیا، ان یکون الکلب حارسا علی الازہار، کہ کتا، ان یکون الکلب کہ کتا ہوگا، حارسا رکھوالا، حارس جمع حراس رکھوالا، علی الازہار پھولوں پر یا پھولوں کا. وقررت اور ان جانوروں نے فیصلہ کیا، ان یکون الکلب حارسا علی الازہار کہ کتا ان پھولوں کا نگراں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں فوٹو میں حارس نگراں. لیعرفا تاکہ وہ جان لے، پہچان لے، من اس شخص کو، الذی جو یقطفھا ان پھولوں کو توڑتا ہے. قطف یقطف قطفا مانے پھولوں کو توڑنا، تاکہ وہ جان لے اس شخص کو جو پھولوں کو توڑتا ہے. وفی یوم من الایام رأى الکلب ارنبا یقطف زہرۃ جمیلۃ. دیکھیے فی یوم من الایام، دنوں میں سے ایک دن میں. اس سے پہلے بھی اس طرح کی عبارت آئی تھی. معنی کیا کریں گے اس طرح کا جملہ آئے تو؟ وفی یوم من الایام، ایک دن، ٹھیک ہے، دنوں میں سے ایک دن یعنی ایک دن. رأى الکلب، کتے نے دیکھا، ارنبن، ارنب جمع ارانب خرگوش، ایک خرگوش کو. یقطف، ارنب ایک خرگوش کو دیکھا، یقطف زہرتن جو کیا کر رہا تھا؟ زہرتن جمیلتن ایک خوبصورت پھول کو توڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، قطف یقطف قطفن توڑنا. رأى الکلب ارنبن، کتے نے ایک خرگوش کو دیکھا، یقطف زہرتن جمیلتن جو ایک خوبصورت پھول کو توڑ رہا تھا. فلحقہ، لحقہ یلحق لحقا مطلب ہوتا ہے ملنا. فلحقہ تو کتے نے اس کو جا ملا، جا پکڑا. وسألہ، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں لحقہ کا معنی نیچے فوٹو کی شکل میں دیا ہوا ہے. لحقہ یلحق لحقا مطلب جا ملنا، پکڑ لینا. تو کتے نے اس کو پکڑ لیا، خرگوش کو پکڑ لیا. وسألہ عن الزہرۃ، اور اس نے اس سے پھول کے بارے میں پوچھا. فضحک الارنب، تو خرگوش ہنسا. ضحک یضحک ضحکا مانے ہنسنا. فضحک الارنب، تو خرگوش ہنسا. وقال، اور کہا، انہا زہرۃ واحدۃ، یہ تو صرف ایک پھول ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک پھول ہے بس. ولن تضر شیئا، اور ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا. ولن تضر، اور یہ ایک پھول ہرگز شیئا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. یعنی ایک پھول توڑنے سے کیا ہوگا؟ جنگل میں اتنے سارے پھول ہیں، ایک پھول توڑنے سے کچھ نہیں ہوگا. ولن تضر شیئا، اور یہ ایک پھول ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. ضر یضر ضرا، نقصان پہنچانا. فازہار الغابۃ کثیرۃ جدا، کیونکہ جنگل کے پھول بہت زیادہ ہیں. فازہار الغابۃ، کیونکہ یہ فا سببیہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کریں گے کیونکہ جنگل کے پھول کثیرۃ جدا بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ جنگل میں پھول ہیں. وفی الیوم التالی، آئندہ کل، آنے والے دن. وفی الیوم التالی، اور دوسرے دن. وفی الیوم التالی، آنے والا دن یعنی دوسرے دن. دوسرے دن رأى الکلب ثعلبا، کتے نے ایک لومڑی کو دیکھا. یقطف زہرتن، جو ایک پھول توڑ رہا تھا. وأخذها إلى بیتہ، اور وہ اسے اپنے گھر لے گیا. وأخذها، اور اس لومڑی نے اس پھول کو لیا. إلى بیتہ، اپنے گھر تک، یعنی وہ لومڑی اس پھول کو اپنے گھر لے گئی. فسألہ الکلب عن ذلک، تو کتے نے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا، اس سے پوچھا. فأجاب، تو اس نے جواب دیا. اجاب یجیب اجابتاً، جواب دینا. تو اس نے جواب دیا، انہا زہرۃ واحدۃ، یہ تو صرف ایک ہی پھول ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہی پھول ہے. ولن تضر شیئا، اس نے بھی ویسے ہی جواب دیا کہ یہ ایک پھول ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. وفی یوم ثالث، اور تیسرے دن. وفی یوم ثالث یعنی ایک دن یہ معاملہ ہوا خرگوش کے ساتھ، دوسرے دن لومڑی کے ساتھ، اور تیسرے دن کا یہ معاملہ ہے. وفی یوم ثالث، اور تیسرے دن جاء غزال، ایک ہرن آیا.
وقطف زہرتن، اور اس نے ایک پھول کو توڑ لیا. قطف فعل ماضی ہے توڑنا. جاء غزال، ایک ہرن آیا، وقطف زہرتن، اور اس نے ایک پھول توڑ لیا. فتبعہ الکلب، تبع یتبع تبعا مطلب پیچھے پیچھے چلنا، پیچھا کرنا. تو کتے نے اس کا پیچھا کیا، کتے نے اس کا پیچھا کیا. تصویر میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. وَسَأَلَهُ عَنْ سَبَبِ ذَلِكَ، اور اس کتے نے اس سے پوچھا اس کی وجہ کے بارے میں. فقال الغزال، تو ہرن نے کہا انہا زہرۃ واحدۃ، یہ صرف ایک پھول ہے. ولن تضر شیئا، اور یہ ایک پھول کچھ بھی ہرگز نقصان نہیں پہنچائے گا. عرف الکلب سر اختفاء الازہار من الغابۃ. عرف الکلب، کتے نے جان لیا. عرف یعرف عرفانا و معرفتاً، جاننا پہچاننا. کتے نے جان لیا، کیا جان لیا؟ مفعول. سر اختفاء الازہار من الغابۃ، سب کا معنی معلوم ہے، اس سے پہلے جملہ آیا تھا جنگل سے پھولوں کے غائب ہونے کے راز کو. ٹھیک ہے، جنگل سے پھولوں کے غائب ہونے کے راز کو کتے نے جان لیا. فجرا مسرعا الی ملک الغابۃ، تو وہ دوڑ کر کے گیا کدھر؟ جنگل کے بادشاہ کے پاس. جنگل کے بادشاہ کے پاس، جنگل کے بادشاہ کی طرف، یعنی جنگل کے بادشاہ کے پاس. جرا یجری جرین، اس کا معنی ہوتا ہے دوڑنا، چلنا، جاری ہونا، روانہ ہونا. ٹھیک ہے. اور مسرعن، یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے اسرع سے، اور حال واقع ہے. اسرع یسرع اسراعا، جلدی کرنا. فجرا مسرعن، بس وہ جلدی کرتے ہوئے دوڑا کہاں پہ؟ الی ملک الغابۃ، الی ملک الغابۃ، جنگل کے بادشاہ کے پاس. وقال له، اور اس نے اس سے کہا، کیا کہا؟ معظم الحیوانات معظم الحیوانات اے اکثر الحیوانات، یعنی زیادہ تر جانور، اکثر جانور، تقطف الازہار، پھولوں کو توڑتے ہیں یا توڑ رہے ہیں. معظم الحیوانات، زیادہ تر جانور، تقطف الازہار، پھولوں کو توڑ رہے ہیں. وَيَظُنُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، اور ان میں سے ہر ایک گمان کرتا ہے، سمجھتا ہے. وَيَظُنُّ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهَا، یعنی ان جانوروں میں سے ہر ایک گمان کرتا ہے ان زہرۃ واحدۃ، کہ ایک پھول لن تضر شیئا، ہرگز کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے. اور ان میں سے ہر ایک گمان کرتا ہے کہ ایک پھول لن تضر شیئا، ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. حتی لم یعد فی الغابۃ ازہار، یہاں تک کہ لم یعد، نہ لوٹے. ٹھیک ہے. عاد یعود، اس کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، لیکن یہاں پہ اس کا معنی کریں گے باقی رہنے کا. ٹھیک ہے. عاد بمعنی بقا، عاد یعود عودن بمعنی بقا، باقی رہنا. یہاں تک کہ جنگل میں پھول باقی نہیں رہے. حتی لم یعد، یہاں تک کہ باقی نہیں رہے. فی الغابۃ، جنگل میں، ازہار، پھول. ٹھیک ہے. عادہ کا معنی بقا سے کریں گے یہاں پہ. حتی لم یعد فی الغابۃ ازہار، یہاں تک کہ جنگل میں پھول باقی نہیں رہے، باقی نہیں بچے. غضب ملک الغابۃ کثیرا، غضب یغضب باب سمیع اسمہ سے غصہ ہونا، ناراض ہونا. جنگل کا بادشاہ بہت زیادہ غصہ ہوا، بہت زیادہ ناراض ہوا. غضب ملک الغابۃ کثیرا، جنگل کا بادشاہ بہت زیادہ ناراض ہوا یا غصہ ہوا. ودعا جمیع الحیوانات، ودعا، اور اس نے بلایا. ٹھیک ہے. دعا یدعو دعوتاً مطلب بلانا. ودعا، اور اس نے بلایا، پکارا، جمیع الحیوانات، تمام جانوروں کو. ودعا، اور اس نے بلایا، جمیع الحیوانات، تمام جانوروں کو. الی اجتماع طارئ، اجتماع طارئ کا مطلب ہوتا ہے ہنگامی میٹنگ. ٹھیک ہے. ہنگامی میٹنگ. تو یہاں پہ معنی کر دیں گے اور اس نے، ودعا، اور اس نے تمام جانوروں کو، الی اجتماع طارئ، ایک ہنگامی میٹنگ کے لیے بلایا. وَأَعْلَنَ، اعلن يعلن، اعلان، اعلان کرنا. امام الجمیع قرارہ، قرار کا معنی فیصلہ. بمنع، مصدر ہے منع یمنع منعا سے. اس کے بعد قطف الازہار من الغابۃ، یہ تو معنی معلوم ہے سب کا. دیکھیے ترجمہ. وَأَعْلَنَ امام الجمیع قرارہ، اور اس نے
امام الجمیع تمام جانوروں کے سامنے قرارہ اپنے فیصلے کو سنایا، بمنع قطف الازہار من الغابت جنگل سے، من الغابت جنگل سے پھولوں کو توڑنے کی ممانعت کا، ٹھیک ہے. لفظی ترجمہ کیسے کریں گے؟ وَأَعْلَنَ أَمَامَ الْجَمِيعِ قَرَارَهُ، اس نے یعنی شیر نے، اس نے، اس کے اندر جو ضمیر ہے ملک الغابہ کی طرف لوٹائیں گے، اور اس نے تمام جانوروں کے سامنے اپنے فیصلے کو سنایا، اپنے فیصلے کا اعلان کیا. کس چیز کے فیصلے کا؟ بِمَنْعِ قَطْفِ الْأَزْهَارِ مِنَ الْغَابَةِ جنگل سے پھولوں کو توڑنے کی ممانعت کا. یا اس کا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اس نے سب کے سامنے اپنا فیصلہ سنایا کہ جنگل سے پھول توڑنے پر پابندی ہوگی، اب سے کوئی نہیں توڑے گا. وَفَرَضَ عُقُوبَةً عَلَى كُلِّ مَنْ يَقْطِفُ زَهْرَةً بِحِرْمَانِهِ مِنَ الْعَسْلِ مُدَّةَ أُسْبُوعٍ. فرض عقوبتاً، فرض اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کرنا، فرض العقوبۃ یفرض فرضاً سزا مقرر کرنا، وفرض عقوبتاً اور اس نے سزا مقرر کر دی، وفرض عقوبتاً اور اس نے سزا مقرر کر دی، علی کل من ہر اس شخص پر، یقطف زہرتاً جو کوئی پھول توڑتا ہے، کیا سزا مقرر کی؟ بحرمان ہی اس کو محروم کرنے کا، من العسل شہد سے، مدت اسبوعین ایک ہفتے تک، ٹھیک ہے، کہ جو بھی ایسا کرے گا اس کو ایک ہفتے تک شہد نہیں ملے گا. وفرض عقوبۃ علی کل من، اور اس نے ہر اس شخص پر، ہر اس جانور پر سزا کو مقرر کر دیا، یقطف زہرتاً جو کوئی پھول توڑتا ہے، بحرمان ہی من العسل مدت اسبوعین ایک ہفتے تک شہد سے اس کو محروم کر کے. حرمان مصدر ہے، حرم فلانا الشیء یحرم حرمانا، اس کا مطلب ہوتا ہے محروم رکھنا، کسی چیز سے روکنا، محروم کرنا، ٹھیک ہے. نفذت الحیوانات قرار ملک الغابت، دیکھیں نفذہ مطلب نافذ کرنا، باب تفعیل سے. نفذت الحیوانات جانوروں نے نافذ کیا، قرار ملک الغابت جنگل کے بادشاہ کے فیصلے کو، جنگل کے بادشاہ کے فیصلے کو جانوروں نے نافذ کر دیا. فامتنعت، امتناع مطلب ہوتا ہے رک جانا، فامتنعت عن قطف الازہار، فامتنعت تو وہ جانور رک گئے، عن قطف الازہار پھولوں کو توڑنے سے، وبعد فترۃ من الزمن اور تھوڑی مدت بعد، بعد فترۃ من الزمن کچھ مدت بعد، کچھ وقت بعد، وبعد فترۃ من الزمن فترہ بولتے ہیں مدت کو، ٹھیک ہے، وقت کو، زمن کا معنی وقت. وبعد فترۃ من الزمن اور کچھ مدت کے بعد، عادت الازہار تملأ الغابۃ من جدید، عادت الازہار پھول لوٹ آئے، تملأ الغابۃ اس حال میں کہ وہ جنگل کو بھر رہے تھے، من جدید نئے سرے سے. اس کا معنی کیسے کریں گے؟ اور کچھ وقت بعد پھول دوبارہ جنگل کو بھرنے لگے، ٹھیک ہے. وبعد فترۃ من الزمن اور کچھ وقت بعد، عادت الازہار تملأ الغابۃ من جدید پھول دوبارہ جنگل کو بھرنے لگے، بھرنے کی طرف لوٹ آئے. وعادت النحلات تصنع العسل اللذیذ، العسل اللذیذ مطلب لذیذ مزیدار شہد. وعادت النحلات اور مکھیاں لوٹ آئیں، مکھیاں شہد کی مکھیاں لوٹ آئی، تصنع اس حال میں کہ وہ بنا رہی تھی، العسل اللذیذ مزیدار شہد کو. یہ لفظی ترجمہ ہوا، اور شہد کی مکھیاں پھر سے مزیدار شہد بنانے لگی. محاورہ ترجمہ کریں گے، وعادت النحلات تصنع العسل اللذیذ، اور شہد کی مکھیاں مزیدار شہد بنانے لگی. لِتُوَزِّعَهُ عَلَى سُكَّانِ الْغَابَةِ السَّعِيدَةِ، وزع یوزع توزیع اس کا مطلب ہوتا ہے بانٹنا، ٹھیک ہے. علی سکان، سکان ساکن کی جمع ہے باشندے، الغابۃ السعیدۃ موصوف صفت ہے، علی سکان الغابۃ السعیدۃ سکان کی السعیدہ صفت ہے، ٹھیک ہے، سکان کی صفت ہے یعنی جنگل کے خوش باش رہائشیوں پر، تو سکان کی صفت بنائیں گے السعیدہ کو. لِتُوَزِّعَهُ تاکہ وہ اس کو بانٹے، علی سکان الغابۃ السعیدۃ جنگل کے خوش باش رہائشیوں پر. یہ کتاب یہیں ختم ہو گئی. یہاں پہ دیکھیے اس کے کچھ الفاظ معنی جو درمیان میں آئے وہ دیے ہوئے ہیں. ربیع یغرد
شجرۃ غابۃ زہرۃ فراشۃ غصن شمس حمراء بیضاء نحلۃ عسل خلیۃ النحل، خلیۃ النحل اس کا معنی بھی بتایا تھا، کھلیا چھتا، کلب حارس یقذف لحق، لحق الحق الحقا لاحق ہونا پکڑ لینا، ارنب ثعلب غزال۔ پڑھتے رہیے اور سیکھتے رہیے۔